اب وہ بحث بہرحال اس باپ اور دادا آبا و اجداد کے باپ میں بہت کچھ جو ہے وہ طالب علمانہ لہجے میں کہا جا سکتا ہے. ایک سوال ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ صاحب دادا کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹا صاحب اولاد تھا تو پوتوں کو میراث کیوں نہیں ملے گی؟ تو اس کا فقہی جواب میراث نہیں ملتی، پوتے کو میراث نہیں ملتی اس لیے کہ دادا بھی زندہ ہے. تو اس کے دو جواب مختصر سے دیتا ہوا جاؤں. پہلی بات تو یہ کہ جو مالک ہے ابھی وہ میراث بنی ہی نہیں ہے، ابھی مالک زندہ ہے، میراث تو جب بنے گی جب مالک مرے گا. تو ابھی تو وہ کوئی میراث بنی ہی نہیں ہے جو یہ عنوان پائے کہ پوتوں کو ملنا چاہیے. بھائی پوتے کو کیوں ملے؟ مالک ابھی زندہ ہے اور مالک کو روڈ چلتے ہوئے جس کو چاہے دے دے. وہ کسی اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہتا. زندگی میں اگر مالک روڈ چلتے ہوئے بھی کسی کو دینا چاہے اور اولاد کو نہ دینا چاہے تو مالک ہے. تو ابھی تو ٹائٹل ہی میراث کا نہیں آیا تو کیسے ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ دادا کے میراث میں سے اولاد کو کیوں نہیں ملے؟ لیکن چلے اگر باپ دادا کے مرنے کے بعد یہ والی گفتگو آئی ہو کہ دادا کا انتقال ہو گیا تھا، اب تقسیم کرنے بیٹھے تو بیٹوں کو سب کچھ مل رہا ہے، ایک بھائی مر گیا تھا پہلے ہی تو بیٹی پوتوں کو کچھ نہیں مل رہا، تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ طبقہ اول میں اگر ایک فرد بھی باقی ہے، میراث کے 3 طبقے ہیں، طبقہ اول میں اگر ایک فرد بھی باقی ہے تو طبقہ دوم کے کسی بھی فرد کو میراث نہیں پہنچے گی. عزیزان گرامی، یہ جو طبقہ اول میں جو ایک فرد بھی باقی ہے تو دوسرے کو میراث نہیں ملے گی. تو کیونکہ طبقہ اول میں بیٹے موجود ہیں تو پھر دوسرے طبقے میں پوتے آتے ہیں، انہیں میراث نہیں ملے گی. ہمارے عزیزوں کے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر طبقہ اول میں صرف ایک بیٹی ہے تو اسے میراث نہیں ملے گی. اور تعصیب کی بحث فقہی کتابوں میں، اور تعصیب کی بحث، اگر طبقہ اول میں صرف ایک بیٹی ہے تو اسے میراث نہیں ملے گی، پھر طبقہ دوم والوں کو ملے گی. میں بہت غور کر کے ایک ہی نتیجے میں پہنچا ہوں، یہ ایک بیٹی سے حق چھیننے کے لیے مسئلہ بنا ہے. بیٹی کو میراث کیوں نہیں ملے گی؟ ہمارے ہاں بیٹی بھی اگر اکیلی ہے تو سب کچھ اسی کو ملے گا، اس لیے کہ وہ طبقہ اول کی ہے، وہ بلا واسطہ اولاد ہے، وہ بلا واسطہ اولاد ہے، وہ جو ہے وہ نوے اور نبیرے نہیں ہیں، وہ پوتے نہیں ہیں، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، بلا واسطہ اولاد ہے. اب آبا و اجداد کی عظمت کے باب میں عزیزان گرامی یہ ہوا کہ حضرت یوسف کے آبا و اجداد کا ذکر حضرت یوسف کی نعمتوں کے ساتھ کیا گیا. وقت میرے پاس تنگ ہے لیکن اس آیت کی حسین بحث اگر میں کرنا چاہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ 5-8 منٹ میں اسے مکمل کر دوں تاکہ کل ہم 7ویں آیت پر آ جائیں. البتہ کہیں یہ میرے ساتھ نہ ہو جائے. حضرت آیت اللہ حیری کا نام تو آپ ہے، ہماری زبان سمجھیں کہ ہمارے ہاں سب سے مفسر اور مدبر تفسیر قرآن جو ہے وہ لوامع التنزیل ہے. رہلی مطبوعہ ہوا کرتی تھی پہلے جلدیں اتنی بڑی بڑی سائز میں، وہ جو جمع کر کے اب نارمل سائز پر جو آج کل رائٹ ہے A4 کا سائز، اس پہ جب ڈالا جا رہا ہے اسے تو وہ تقریباً 300 جلدوں میں بنے گی. 300 جلدیں لوامع التنزیل کی قم میں کام ہو رہا ہے. جو پاکستانی ہندوستانی اردو بولنے والے علماء ہیں وہ اس تفسیر کی، کیونکہ وہ اردو میں کتاب ہے، اس میں کام ہو رہا ہے. اور بہرحال تو لوامع التنزیل کے جو مفسر ہیں حضرت آیت اللہ حیری، باپ بیٹے تھے. باپ نے تقریباً 70% کام کر دیا تھا، انتقال ہو گیا تو بیٹے نے پھر 30% مکمل کیا. اور بدر نہ تمانت بسر تمام کنت، یہ مصرع لکھ کر انہوں نے وہ کام شروع کیا پھر آگے. تو حضرت آیت اللہ حیری نے 30 دن تک تفسیر قرآن بیان کر رہے تھے اور سورہ مبارکہ کوثر کا بیان تھا. اور اِنَّا أَعْطَيْنَا کَالْکَوثر کی 3 آیتوں میں پہلی آیت پر ہی 30 دن مکمل ہو گئے. 30 دنوں تک صرف اِنَّا أَعْطَيْنَا کَالْکَوثر کی پہلی اسی آیت کے اوپر انہوں نے بات مکمل کر لی. تو جب 30واں دن بھی مکمل ہو گیا، ماہ مبارک کی بات نہیں تھی، یہ عام کسی مہینے کی بات تھی. تو ایک غربہ پوش فرد دروازے پر آیا، دروازہ ہو جائے تو آیت اللہ حیری باہر آئے. تو جب ایک کون ہو کہنے لگی کہ میں
نہ آتا ہے نہ کل کوثر ہو، بتائیے میری جان کب چھوڑے گیا؟ تو پھر انہیں یہ مزاح کیا وہاں کے سننے والوں نے ان سے، تب انہوں نے پھر دوسری آیت کو شروع کیا، ورنہ وہ فرما رہے تھے کہ میں ابھی مزید 30 دن بھی سے ایک آیت پڑھ سکتا ہوں۔ یہ تو ابھی آئمہ کے بچے ہوئے کھیرے کھانے والوں کا حال ہے۔ آئمہ کا علم کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اونٹوں پر کتابیں لاد دی جائیں اور ابھی بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ ایک قدم آگے آ رہے ہیں، ایک مرحلہ آگے آ رہے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ نے مصطفیٰ بنا دیا، حضرت یوسف کو اللہ نے تعویل احادیث کا علم عطا کر دیا، حضرت یوسف پر اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا، یہ سب کچھ بشارتیں، یہ سب نعمتیں اللہ نے حضرت یوسف کے نام کر دی، تو پھر حضرت یعقوب کا یہ گریہ کیا ہے؟ پتا ہے میرا بیٹا کہاں تک پہنچے گا، کہاں تک جائے گا، اسے کیا کیا عظمتیں ملنی ہیں، حضرت یعقوب کو تو سب پتا ہے، تو پھر یہ گریہ کیسا ہے، پھر یہ حزن کیسا ہے، پھر یہ ملال کیسا ہے، پھر یہ آنکھوں کا نور رو رو کر آپ نے ختم کیوں کر دیا؟ یہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے بارے میں علماء نے جو بحث کی ہے، میں 2-3 باتوں کی طرف سے توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کیا ہمارے علماء نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت یوسف کے اوپر گزرنے والی یہ تمام جو مصیبتیں حضرت یوسف پر آئی ہیں، اور اس کے بعد وہ اس مرحلے بادشاہی پر اور عزیز مصری پر پہنچے ہیں، تو یہ جو بیچ میں ان کے ساتھ جو تنہائی کی کیفیات، یہ جو کنویں میں پھینکا جانا، پھر انہیں زندان میں ڈالا جانا، پھر ان کے ساتھ جو مصیبتیں آئی تھیں، اس کا علم حضرت یعقوب کو تھا۔ اور ایک عزیز ترین فرد اگر اپنے عزیز ترین فرد کی مصیبت کے موقع پر اس کے ساتھ نہ ہو، تو یہ اس کا مصیبت کے موقع پہ ساتھ نہ ہونا اسے رلاتا ہے۔ اور یہی دلیل ہے ہمارا امام حسین پہ رونے کے پیچھے فلسفہ۔ یہ گریہ ہمارا امام حسین پر گریہ ندامت نہیں ہے، گریہ حسرت ہے، گریہ ندامت، پشیمانی کا گریہ۔ ایک غلط کام کر کے کوئی روئے، بچہ دھکا دے کے خود رونے لگ جاتا ہے نا، جسے دھکا دیا تھا وہ بھی رو رہا ہوتا ہے، وہ تو رو رہا ہے اس لیے کہ گرائے سے چوٹ لگی، تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ اپنے رونے سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ یہ گریہ ندامت ہے، لیکن ایک گریہ حسرت ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور ہم نہیں تھے، ہم ہوتے تو یہ نہ ہوتا، یا ہم ہوتے تو ہم بھی قربان ہو جاتے۔ یہ گریہ حسرت ہے۔ حضرت یعقوب کا حضرت یوسف پہ رونا یہ گریہ حسرت تھا۔ میرے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میرے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہو گیا اور میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اور پھر کیا کہا؟ جب آ کر کہا حضرت یعقوب سے ان کے بیٹوں نے، بابا کب تک روئیں گے؟ اچھا یہ اعتراض کل بیٹے کر رہے تھے، آج امت کے ایک امتی کر رہے ہیں۔ کب تک روئیں گے؟ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ اور ہے بابا کب تک روئیں گے؟ آپ کی آنکھیں چلی گئیں، آپ کی بینائی چلی گئی۔ تو حضرت یوسف نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت یوسف نے فرمایا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وانی اعلم ما لا تعلمون۔ میرا یہ رونا، یہ میرا حزن، یہ میرا گریہ، یہ اللہ سے عرائض ہیں، گزارشات ہیں، اس سے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ یا اللہ میں اس کا کام تو نہیں آ سکا، میں اپنا غم بانٹ رہا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی، یہ میں اللہ سے اپنا غم بانٹ رہا ہوں۔ بھائی یہ جو میں رو رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ میں اپنا غم بانٹ رہا ہوں۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، اور میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ ماجرا کیا ہے۔ جب دو آدمی جانتے ہوں یا دو وجود جانتے ہوں، میں احتیاط کروں، جب دو وجود جانتے ہوں کسی چیز کے بارے میں اور دوسرے نہ جانتے ہو، تو وہی آپس میں علیحدہ ہو کر بیٹھیں گے نا، وہی آپس میں۔ لہٰذا حضرت یعقوب فرما رہے ہیں میرا یہ رونا، میرا یہ گریہ اللہ، اللہ کے ساتھ غم بانٹنا ہے، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا یہ کہہ کر حضرت یعقوب نے یہ بتا دیا کہ میرا رونا اس لیے نہیں ہے کہ
عظمت اور عزت پا چکا ہے، مجھے سب پتا ہے، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مگر میرا رونا یہ اللہ کے ساتھ غم بانٹنا ہے۔ لہذا جب حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئی اور یہ لوگ گندم لینے کے لیے بھائی گئے، اور حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو رکھنے کے لیے ان کی بوری میں کٹورا رکھوا دیا، اور پھر جب آگے راستے چلے گئے تو کہا جی تم میں سے کوئی چوری کر کے گیا ہے؟ کہا بھائی چوری کس نے کی ہے؟ کہا ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی۔ کہا نہیں، سامان کی تلاشی لی جائے گی، اور وہ کٹورا انہیں کی بوری سے نکلا جو حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بھائی تھے بنیامین، اور جب کٹورا ان کے ہاتھ نکلا کہا کہ انہوں نے چوری کی ہے تو انہیں تو پہنچانا ہوگا، آپ لوگ جائیے، ہم واپس لے جا رہے ہیں۔ وہ قصہ کچھ اور تھا۔ حضرت یوسف اپنے سگے بھائی کو جو ایک ماں سے تھے انہیں واپس بلانا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں پہچان پائے تھے حضرت یوسف کو، وہ بھی نہیں پہچان پائے تھے کہ جس بادشاہ کے پاس آئے یہ میرا بھائی ہے۔ تو اب حضرت یوسف نے انہیں واپس بلایا۔ اسے توریہ کہتے ہیں، اسے حکمت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ یہ معاذ اللہ جھوٹ یا جو ہے وہ دھوکہ نہیں ہے، یہ اسے توریہ کہتے ہیں، اسے حکمت کہتے ہیں۔ اور نبی کو اور معصوم کو کوئی نہیں بتائے گا کہ کیا کام کرنا ہے۔ جب ہم نے معصوم مان لیا تو بات ختم ہو گئی۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا یہ لوگ معافی مانگنے آئے جناب زہرا سے، ہم سے تو حکم ہے کہ آئمہ کا کیا اگر کوئی تمہارے دروازے پہ چل کے آ جائے تو سے معافی مانگے، معاف کر دو، اور آئمہ نے کیا بھی ایسا، اور مثالیں بھی ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ دونوں آ گئے سیدہ کے پاس معافی مانگنے اور بیوی نے معاف نہیں کیا۔ میں نے کہا ساری باتیں ختم، صرف ایک بات پر کہ سیدہ کو معصومہ مانتے ہو یا نہیں؟ بات ہی ختم ہو جاتی ہے، سیدہ معصومہ ہے۔ تو جب حضرت یعقوب کی آنکھیں چلی گئی، ان حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو بلایا اور پھر ان سے کہا کہ کیا ماننا ہے۔ جب تعارف ہوا تو گلے مل کے روئے، بہت پرانی باتیں یاد آ سکے بھائی۔ تو پھر حضرت یوسف نے جب حضرت بنیامین کو واپس بھیجنے کے لیے کہا، انہوں نے بتایا کہ بابا کی آنکھیں چلی گئی ہیں، تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے اپنی قمیض دی اور کہا کہ یہ قمیض جو ہے وہ لے جاؤ اور بابا کے اوپر ڈال دو، جسے قرآن کہہ رہا ہے فلما ان جاء البشیر، جب وہ قمیض لینے والے قمیض لے کر آیا، بشیر آیا، بشیر سے مراد یہاں بنیامین بھی ہو سکتے ہیں، بشیر یعنی جو بھی ایک اچھی چیز لے کر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے۔ شکر گزار ہوں سامعین، حاضرین، خاص طور پر علماء، خطباء، ادباء کا، اور حضرت علامہ نثار الندری صاحب، علماء کرام، آبا طالب، شاعر حسین شاعر صاحب، شخصیات تشریف فرمائیں۔ اللہ ہماری ان عزتوں اور آبروؤں کو، یہ قوم کی عزتیں ہیں، یہ قوم کی آبرو ہیں، یہ قوم کا وقار بڑھانے والی شخصیات ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ بلندر صلوات علیہ۔ کہ سکندر زیدی کی صحت و سلامتی کے لیے، اس لیے کہ میرے بہترین اس وقت معاون یہ مجالس کو نظم کرنے کے حوالے سے ایک بہترین معاونت کر رہے ہیں۔ ابرار بھائی کو بھی آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تھی تو انہوں نے تاخیر کا اندازہ ہونے نہیں دیا، اپنے وقت میں مجلس شروع کر دی۔ ایک صلوات تمام مومنین، خاص طور پر سکندر کی صحت و حضرت یعقوب کے بعد جب خمیس آئی تو قرآن کہہ رہا ہے، یہی سورہ یوسف آگے کی آیات ہے، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، جب وہ قمیص کو ان کے آنکھوں پہ ڈالا گیا، فرتد بصیرا، تو حضرت یعقوب کی آنکھیں پلٹ کر واپس آ گئی۔ جب حضرت یعقوب کی آنکھیں پلٹ کر یعنی بینائی پلٹ کر واپس آ گئی تو حضرت یعقوب نے پھر دہرایا، انی علم اقل لکم انی عالم ما لا تعلمون، وہ میں نے جو تمہیں پہلے کہا تھا نا کہ میں جو رو رہا ہوں وہ میں اللہ سے اپنا غم بانٹ رہا ہوں، مگر جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو یہی جگہ ہے جو میں جانتا تھا تم نہیں جانتے، کہ میرا یوسف زندہ ہے، مجھے پتا تھا میرا یوسف زندہ ہے، مگر یوسف کے فراق میں رو رہا، میں جو رویا ہوں اس کے فراق میں رویا ہوں، اس لیے نہیں رویا کہ معاذ اللہ پتا نہیں تھا کہ زندہ ہے یا مر گئے، نہیں پتا تھا کہ زندہ ہے، میرا بچہ زندہ ہے، مگر اس کی تنہائی، اس کی غربت، اس کی بے وطنی، غربت میں اس کو زندان میں ڈالا جانا اور سال ہائے سال تک زندان میں رہے حضرت یوسف، اور پھر اس کے بعد کس انداز سے اللہ نے انہیں عظمت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، کل 7ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ اس آیت کے اندر
परवरदिगार आलम हज़रत यूसुफ से इरशाद फरमा रहा है कमा अतम्महा अला अबवैक इब्राहीम व इसहाक़, जैसे हमने तुम्हारे आबा व अजदाद पर भी नेमतों को तमाम किया। अजीज़ों, मैंने एक जुमला कहा कि हमारा रोना वो गिरियाए निदामत नहीं है, बल्कि गिरियाए हसरत है। काश हम भी होते, या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ मअकुम, काश हम भी वहाँ होते तो हम हुसैन को तन्हा जनाजे उठाने न देते, शायद हम भी कहीं मौला के साथ मौला के हुक्म के पाबंद होते। ये हसरत कर लिया, ये हसरत कर लिया। और कब तक रोएंगे हम उस वक्त तक रोएंगे जैसे यूसुफ कनान की खबर पर याकूब का गिरिया रुका ना, ऐसे ही यूसुफ ज़हरा की आमद पर हम बानी और साहिब फर्श अज़ा से पूछेंगे कि अब हमें करना क्या है। जब यूसुफ ज़हरा आ जाएंगे, इमाम ज़मान आ जाएंगे, वो वारिस हैं इस गम के और इस होता है ना कि फला के घर में मौत हो गई तो आप पुरसा किसे देने जाते हैं? आप पुरसा देने जाते हैं, बेटे को पुरसा दो भाई, बाप का इंतकाल हुआ है बेटे को पुरसा दो, माँ का इंतकाल अभी हुआ है बेटियों को पुरसा दो, वारिस को पुरसा दिया जाता है। इमाम हुसैन का पुरसा हम हकीकत इमाम महदी को दे रहे होते हैं और हमारी मजलिसों में इमाम होते हैं, हमसे पुरसा ले रहे होते हैं। अज़दारो, यकीनन ये अजीब मरहला बयान है कि हमारा ये गिरिया इमाम ज़माना को कितना मतलूब है। और उससे बालतर बात उस माँ को भी तो पुरसा देते हैं ना कि जो हमारी मजलिसों में आती है। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं फ़ी यदिहा ख़िरक़तुन, जनाब ज़हरा के हाथ में, जो मजलिस में आती है ना बीबी, जनाब ज़हरा के हाथ में एक रुमाल होता है। फ़ी यदिहा ख़िरक़तुन तसुम्मु दुमूअल बाकीन, मेरी बीवी रोने वालों के आंसुओं को उस रुमाल में जमा करती है। अल्लाह अकबर। मैं बीवियों से कहूँगा मजलिस में जो ख़वातीन बैठी हैं, जब आपके दरमियान गिरिया बरद हो रहा हो तो इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आपके करीब से इस हुसैन मजलूम की माँ के रोने की आवाज़ ना आए। अज़दारों, बड़ा मकाम है गिरिया करने वालों का। मैंने हदीस पढ़ी, नबी फरमाते हैं जिसने मेरे हुसैन पर एक फ़र्द को रुलाया, महशर में मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी मदद करूँगा, मैं उस मुश्किल वक्त में उसके काम आऊँगा जो एक फ़र्द को हुसैन पर रुलाया। ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम, खुतबाए उज़्ज़ाम, मरसिया पढ़ने वाले, इमाम हुसैन पर रुलाने वालों का बड़ा मकाम है। मतलूब मुस्तफ़ा है ये लोग। बस मैंने आपको बहुत देर रोका, चलिए कुछ देर के लिए अपने जहनों को मदीने ले चलिए। मरहूमा सालेहा लुबना तब्बी की आज मरने का रहमत का दिन है, उनकी रहमत की तारीख़ है और मजलिस भी उन्हीं के सारे सवाब की है। अजीज़ों, मैं इतना कहूँगा कि मदीने में एक घर से धुआं उठ रहा है, मगर रोने वालों को धुआं चूल्हे के जलने का नहीं है, वो धुआं दरवाजे के जलने का है। और दरवाज़ा भी उसका जलाया गया है, दरवाज़ा भी वो जलाया गया है जिस दरवाजे पर पैगंबर खड़े हो जाते थे और अंदर जाने की इजाज़त मांगते थे, सलाम करते थे। अजर कमाल अल्लाह खुदा किसी का में अल्लाह सिवाय में रोने रुलाने वालों में करार दे। जब वो दरवाज़ा आधा जल गया ना तो एक जालिम ने अपने गुलाम खुद से कहा कि इसे लात मार के गिरा। अज़दारों, जनाब ज़हरा बड़ा सख्त जुमला है। रंजहाए फातिमा ज़हरा में ये मख्तल के जुमले हैं कि जब चलता हुआ दरवाज़ा गिरा है तो जनाब ज़हरा दरवाजे के नीचे थी। अगर रोना आ रहा हो तो अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। जब मजलिस में गिरिया बुलंद होता है तो इमाम जाफ़र सादिक़ दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अम्र को ज़िंदा कर रहा है। जनाब ज़हरा दरवाजे के नीचे थी। एक शख्स कहता है कि लोग अंदर जा रहे थे, घर में जा रहे थे। एक शख्स कहता है मैंने देख लिया कि फातिमा दरवाजे के नीचे है।
شہید ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہیں. ایک دن روز شہادت جناب زہرا امام عسکری رو رہے تھے. امام کے ایک چاہنے والے نے امام کو پرسا دیا. امام کے برابر میں بیٹھا تھا اور امام سے کہا مولا صبر کریں, کہیں آپ اپنے آپ کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے, اتنا گریہ کر رہے ہیں. امام نے فرمایا اے بشار بکائی, جب میری دادی زہرا پہ دروازہ گرا تو شور شرابے کی, چیخنے چلانے کی آوازیں, جانے والوں کے پکارنے کی آوازیں غالب تھیں, ورنہ اگر وہ آوازیں نہ ہوتی تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی. اجرکم اللہ. مجلس میں گریہ ہو گیا. آپ نے گریہ کر لیا. پر 2 منزلیں اور دے دیجئے. جب میرے مولا کو لے جایا جانے لگا تو جناب زہرا باہر آئی ہیں اور آواز دے کر کہا حلو ابو الحسن کو چھوڑ دو. اگر ابو الحسن کو نہیں چھوڑو گے میں اپنے بال پریشان کر دوں گی. سلمان کہتے ہیں ایک واحد راوی ہیں اس بات کے سلمان, میں نے دیکھا کہ جیسے ہی سیدہ نے چادر پہ ہاتھ رکھا تھا چادر ہٹانے کے لیے تو مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں بلند ہو گئی. مسجد نبی کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی کہ ایک گھوڑا گزر سکتا تھا. جب علی نے دیکھا کہ فاطمہ قیامت لا رہی ہے تو مڑ کر دیکھا جناب زہرا کو اور فرمایا فاطمہ خبردار اپنے سر سے چادر نہ ہٹانا. میں کہوں گا ایک بیوی کے ابھی بال آسمان نے دیکھے نہیں تھے کہ قیامت آنا شروع ہو گئی. ثانی زہرا کوفے میں چادریں باندھ رہی ہے. واہ حجابہ کے نوحے بلند ہو رہے ہیں. گریہ ہو گیا عزیزانو. میری بیوی آگے بڑھی ہیں. مولا کی کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا. عرب کا دستور تھا کہ قبا کے اوپر اس قبا کو سنبھالنے کے لیے پٹکا باندھتے تھے, کپڑا باندھتے تھے. میرے مولا کی کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا. بیوی آگے بڑھی ہے. حضرت نے اپنے ہاتھ سے اس پٹکے کو پکڑا. عزیزانو سب جملہ ہے جو شیخ عباس قومی نے لکھا ہے, خاتم المحدثین نے لکھا ہے, بڑا نام ہے ہمارے ان کا. انہوں نے لکھا کہ جب بیوی نے اس کپڑے میں اپنا ہاتھ دیا تو بیوی روک رہی تھی. 4 طاقتور مرد لوگ, بیوی زخمی ہے, بیوی کا پہلو شکست